گوئی فرمائی بشارت آپ نے دی کہ جس میں 3 صفات 3 خوبی پائی جائیں وہ جنت میں جائے گا۔ پہلی خوبی یہ ہے من اکل طیبا، جس نے پاک کھایا حلال۔ ایک دنیا اللہ رب العالمین تمام نبیوں سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے پیغمبروں، اے میرے رسولوں، حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ۔ جب یہ کھاؤ گے پھر اس کے بعد میں نیک عمل کرو۔ کیا مطلب؟ نیک عمل اگر کرنا چاہتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ قبولیت کے مقام تک پہنچے تو تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا، رزق حلال۔ کیا کہیں گے بولو؟ رزق حلال۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج بہت مشکل کام ہے یہ کہ ہمیں حلال رزق مل جائے۔ کبھی میں کل تقریباً 12 ساڑھے 12 بجے راجستھان سے لوٹا ہوں، ضلع دوسا کے گڑھ میں سے، جو میووں کے آخری گاؤں ہے، اور روزانہ ہم کئی پروگرام میں جا رہے ہیں۔ ہمارے دل و دماغ پر، آواز پر ہر جگہ اثر ہے۔ میرے بھائیوں، وہاں ہم نے سنا کہ لوگ وہاں تقریباً 80% لوگ وہاں حرام کھاتے ہیں۔ کیا کھاتے ہیں بولو؟ حرام کھاتے ہیں۔ کیسے کھاتے ہیں حرام؟ اولیکس کے ذریعے، آن لائن ٹھگی کے ذریعے، اور پھر یہ جب ان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے نہ جانے کیسی کیسی خرافات میں وہاں کے نوجوان بچے مبتلا ہیں۔ اللہ ہم سب کو حلال رزق عطا فرمائے۔ تو پہلا کام یہ ہے، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو حلال رزق کھاؤ۔ کیا کھاؤ بولو؟ حلال رزق ہم کھائیں، حلال طریقے سے ہم کمائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رزق کے 10 حصے، رزق کے 10 حصے۔ کیا مطلب؟ اگر کسی آدمی کو اپنی زندگی میں 10 کروڑ روپیہ اگر چاہیے، 10 کروڑ مجھے چاہیے، مکان بنانا ہے، گاڑی لینی، اولاد کی شادی کرنی، یہ کرنا، اگر مجھے مثال کے طور پر 10 کروڑ کی ضرورت ہے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں 9 لاکھ بزنس میں اور تجارت میں۔ ارے کتنے بولو؟ 9 کروڑ تجارت میں، بزنس میں ہے۔ اب کتنے کروڑ بچ گیا؟ 1 کروڑ 10واں حصہ۔ یہ کہاں ہے؟ کھیتی باڑی میں، ایگریکلچر میں۔ کہاں ہے 1 کروڑ؟ نوکری میں، ملازمت میں۔ کہاں ہے 1 کروڑ؟ صنعت اور حرفت یعنی دستکاری میں۔ 1 کروڑ اللہ رب العالمین نے ہر جگہ پھینک دیا، اور 9 کروڑ 9 حصے صرف اور صرف تجارت میں اور بزنس میں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام 9 سال کی عمر سے ہی تجارت اور بزنس فرمایا کرتے تھے۔ اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ مکہ مکرمہ سے اس ملک سیریا تک، شام تک آپ مال تجارت لے کے جاتے تھے، اور جس کا مال آپ لے کر جاتے اس میں بڑا نفع ملتا۔ اور اسی بنیاد پر میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں خدیجہ سے نکاح کیا، اسی بنیاد پر کہ آپ اماں خدیجہ جو بہت مالدار عورت تھی، بیوہ تھی، وہ آپ ان کا مال لے کر جاتے تھے، بڑا اس میں منافع ہوتا، اور مائی خدیجہ نے آپ علیہ السلام کے لیے نکاح کا پیغام دے دیا۔ میرے آقا کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 25 سال، اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال، اور وہ بھی بیوہ۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام کی پہلی شادی ہے۔ بولو یہ پہلی شادی ہے۔ ایک گاؤں میں ہم گئے تو امام صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے؟ ہاں جی۔ بات چلتے چلتے میں نے کہا امام صاحب شادی کر لیے ہو؟ وہ بہار کے، میں نے کہا آواز ملائی، شادی کر لیے ہو؟ ابھی نہیں کیا ہوں۔ کیوں نہیں کیے؟ ہم تو سرکار کو ماننے والے ہیں، ہم تو سرکار کو یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ میرے آقا نے 25 سال کی عمر میں شادی کی، ابھی ہمارا عمر 23 سال ہوا ہے، ابھی 2 سال اور باقی رہ گیا ہے، ہم 25 سال کی عمر میں شادی کرے گا۔ میں نے کہا اچھا سنت پہ عمل کرتے ہو؟ جی ہاں، ہم تو مکمل، ہم تو سرکار کے غلام ہیں۔ میں نے کہا ادھر 40 سال کی بیوہ بھی ہے کوئی نظر میں؟ صرف یہ کی سنت یہ کی طرف سے، ادھر سے بھی تو 40 سال کی، اور وہ بھی بیوہ ہونی چاہیے۔ یہ میرے محبوب کی سنت ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ میرے محبوب کی صرف ایک طرف سے سنت ہے۔ ہم 25 سال کا ہو جائے گا تو محبوب کے سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق ہم شادی کرے گا، لیکن ہم 18 سال کی کنواری لڑکی لائے گا۔
میرے عزیزو بھائیوں، جو بھی کچھ میرے آقا و مولا نے کیا، جو کچھ آپ نے فرمایا، وہ تمام سیرت ہے۔ ہم مکمل طور سے آپ علیہ السلام کے باتوں پر، آپ کے کاموں پر ہم عمل پیرا بن جائیں۔ صحابہ کرام نے آپ کی ہر چیز میں نقل اتاری، ہر چیز میں نقل اتاری، اور اس کو اپنے لیے باعث خیر اور برکت سمجھتے تھے اور ذریعہ نجات سمجھتے تھے۔ کیسے کیسے صحابہ کرام نے آپ کی نقل اتاری۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد کسی بڑے اللہ والے کو ایک خواب نظر آیا۔ کیا نظر آیا؟ بولو، خواب نظر آیا۔ بہت بڑے عالم اور بزرگ، ان کو خواب نظر آیا۔ کیا خواب؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک گاڑی میں بیٹھے ہیں اور آپ کے ساتھ بڑے بڑے صحابہ کرام بھی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ عالم بزرگ فرماتے ہیں میں بھی وائی گاڑی میں۔ کتنی بڑا مقام کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گاڑی میں، اور گاڑی چڑھائی پہ چڑھ رہی ہے۔ جب یہ خواب دیکھا جس رات، اس رات انہوں نے یہ سوچا شام کو کہ اللہ کیا اچھا ہوتا کہ ہم بھی حضور کے زمانے میں پیدا ہوتے، ہم آپ کو دیکھتے، آپ کا دیدار کرتے، ہم بھی صحابی بن جاتے، ہمارا بہت اونچا مقام ہو جاتا، ہمیں بھی یہ خوشخبری ملتی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، ہم بھی صحابہ کرام میں شامل ہو جاتے۔ اے اللہ، آپ نے ہم کو اتنے دور، اتنے پرانے زمانے میں کیوں نہ اتارا، ہم کو کیوں پیدا کیا، ہم بھی اسی زمانے میں ہوتے جس زمانے میں صحابہ کرام تھے، حضور کی زیارت سے مشرف ہو جاتے۔ صحابہ کرام فرماتے ہمیں بھوک لگتی، پیاس لگتی، ٹینشن ہوتی، ہم اپنے محبوب کا دیدار کر لیتے، ساری ٹینشن بھوک پیاس ہماری دور ہو جاتی۔ تو اللہ اتنے بعد میں ہم کو کیوں آپ نے پیدا کیا، یہی سوچتے وہ سو گئے، اور خواب دیکھتے ہیں کہ گاڑی میں آپ علیہ السلام تشریف فرما اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، اور یہ ان کے بیچ میں بیٹھے ہوئے۔ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ گاڑی چڑھائی پہ چڑھ رہی ہے، چلتے چلتے گاڑی خراب ہو گئی، تو تمام صحابہ، گاڑی جب پیچھے آنی شروع ہوئی تو صحابہ کرام کودے، اور یہ فرماتے کہ میں بھی کودا، اور میں پتھر اٹھا کے لایا، دور سے گاڑی کا کوٹ لگاؤں گا کہیں گاڑی پلٹ نہ جائے۔ اتنے میں پتھر لے کے آتا ہوں تو میں نے دیکھا صحابہ کرام گاڑی کے پہیوں کے نیچے خود لیٹے ہوئے ہیں، انہیں کوٹ لانے کی، پتھر لانے کی ضرورت نہیں، خود ہی پتھر بن کے، کوٹ بن کے، اور پہیوں کے نیچے لیٹے۔ سمجھ بھائی بات، یہ دور سے پتھر لائے تو صحابہ کرام لیٹے ہوئے ہیں۔ اس کے جب آنکھ کھلی تو سوچا کہ اللہ ہم تو اسی لائق تھے کہ ہم کو 300-400 سال بعد پیدا کیا گیا۔ زندگی تم لوگوں کی ہے، اپنی جان سے زیادہ عزیز اپنے محبوب کو سمجھتے ہیں۔ آج میرے عزیز، ہم بھی نبی سے محبت کے دعوے دار ہیں۔ نبی جیسی شکل نہیں، صورت نہیں، لباس نہیں، پوشاک نہیں، چال چلن نہیں، بیاہ شادی نہیں، اور دعویٰ کس کا ہے؟ بولو کہ ہم نبی کے غلام ہیں۔ میرے عزیزوں، صحابہ کرام کیسے غلام تھے، کیسی آپ کی نقل اتاری۔ ایک ایسے صحابی تھے حبشی جن کے بال بڑے سخت تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام بیچ میں سے تھوڑا سا دائیں طرف چھوڑ کر کے آپ مانگ نگاہ کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام آپ نے کبھی ایسے بال رکھے جن سے کان ڈھکے رہتے تھے، کبھی ایسے بال رکھے جو کندھوں تک پڑے رہتے تھے۔ خیر، انہوں نے آپ علیہ السلام کی مانگ دیکھی اور انہوں نے کنکھا دیا، اور جا کر کے شیشہ کے سامنے کھڑے ہو کر مانگ نکال رہے ہیں۔ کئی کنکھا توڑ دیے، ان کے بال بڑے سخت تھے، لیکن بال 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہوتے۔ عقل لگائی کہ اللہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے سریا لیا، گرم کیا چولہا میں، اور شیشہ میں دیکھ کر کے یہاں سے اور یہاں تک، پیچھے تک، جہاں جہاں تک مانگ نکالنی تھی، تمام سر کو، کھال کو جلا کر کے بال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ ہے میرے عزیزوں نبی کی سچی۔ اللہ ہمیں بھی سچی غلامی نصیب کرے، آمین۔ آپ علیہ السلام کا وصال ہوا، بہت سارے صحابہ کرام اول پھول ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے پہاڑ، حوصلے عزم کے پہاڑ، جرأت و بہادری کے پیکر، وہ بھی اول پھول ہو گئے۔ میان سے تلوار نکال لی اور یہ کہا اگر کوئی مجھ سے یہ کہہ دے گا کہ میرے محبوب دنیا سے چلے گئے، اس کی گردن اڑا دے گا۔ پھول پھول ہو گئے، آپے سے باہر ہو گئے، جزم میں آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ عمر بھائی کیوں باوڑے ہو رہے ہو کہ بس مجھ سے دور رہو، خبردار اگر مجھ سے کسی نے کچھ کہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پکڑا اور منبر رسول پر لے کر دے گئے،
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و ثنا کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس کے چند جملے یہ ہیں: لوگوں جو محمد کو خدا مانتے تھے ان کا خدا تو دنیا سے چلا گیا، اور جو اس خدا کو پوجتے تھے، اس کی پرستش کرتے تھے، اس خدا کو مانتے تھے، ان کا خدا آج بھی زندہ ہے۔ اس لیے کہ آنا جانا ہے، بہت سارے چلے گئے، حضور بھی چلے گئے، ایک دن ہم بھی چلے جائیں گے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، آپ کی سیرت ہے، اس کو سامنے رکھ کر ہم زندگی گزاریں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بہکا نہیں کر سکتی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم کو بھی چاہیے ہم مکمل طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارنے کی کوشش کریں۔ آپ کے مثال کے بعد ایک صحابی، انہوں نے کہا کہ اللہ، میرے محبوب دنیا میں نہیں ہے، ان آنکھوں سے میں اپنے محبوب کو دیکھتا تھا، اے اللہ میرے جیتے جی ان آنکھوں کی روشنی ختم کر دے، کس کام کی ہیں یہ میری آنکھیں؟ جب میرے آقا میرے سامنے نہیں ہے میں کس کو دیکھوں گا؟ اے اللہ مجھے اندھا کر دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی، وہ اندھے ہو۔ میرے عزیزو، یہ ہے نبی کی نقل۔ صرف جو ہے جلسہ کر لینے سے اور کھچڑا پکا دینے سے اور بریانی پکا دینے سے، جھنڈی اٹھا لینے سے اور بہت سارے خرافات کرنے سے نبی کی محبت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ محبت کے اگر حق ادا کرنا چاہتے ہو نبی سے تو ہمیں نبی جیسی چال چلنی پڑے گی۔ اللہ فرماتے قرآن حکیم میں: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے محبوب لوگوں سے کہو کہ اگر تم مجھ سے محبت کے دعوے دار ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے یعنی اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، تمہارا یہ زبانی دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں جب قابل قبول ہوگا فاتبعونی، میرے محبوب ان سے یہ کہو کہ میرے نقش قدم پر چلو۔ جب ہم نبی کے نقش قدم پر چلیں گے ہر معاملے میں، پھر کیا ہوگا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ دو انعامات دیں گے۔ کتنے انعام دیں گے اللہ تعالیٰ؟ دو۔ پہلا انعام یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے والے بن جائیں گے، ایک کام تو یہ ہوگا، اور دوسرا کام یہ ہوگا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو میرے عزیزوں، ہم یہ عزم کر کے جائیں، ہم ایک ایک بات میں ایک ایک کام میں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاریں گے، آپ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، میں نہیں مانوں گا ان کی، مجھے وہ بات ماننی ہے جو میرے آقا فرما کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز، پہلا کام، جنت میں جانا چاہتے ہیں، من اکل طیبا، جس نے کیا کیا کھایا؟ بولو بھائی، حلال کھایا، حلال طریقے سے کمایا۔ تو ہم کو چاہیے ہم حلال طریقے سے کمائیں، بزنس میں، تجارت میں ہم آگے بڑھیں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس امت کے سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنائے گئے۔ اس ہاتھ پہ چادر لٹکا لی، اس ہاتھ پہ چادر، اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھوم رہے، چادر لو چادر، چادر لو چادر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آواز پڑی، وہ باہر نکلے، یہ تو ابو بکر کی آواز ہے۔ دیکھا کہ ابو بکر ہے، مدینہ منورہ کی گلیوں میں چادر بیچ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ پکڑا، یہ تھا ابو بکر۔ ابو بکر، امت کدھر جائے گی؟ تم تو چادر بیچو، امت کہاں جائے گی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمر اس کا بھی تو مسئلہ ہے، یہ کہاں سے بھروں؟ حضرت عمر نے فرمایا، چلو مسجد میں مشورہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کو بلائے، مشورہ کیا، آپ چادر نہیں بیچو گے، امت کے مسائل کو حل کرو گے، پھر میرے پیٹ کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ کہ تمہیں مسلمانوں کے بیت المال سے، فنڈ سے تمہیں کیا ملے گی؟ تنخواہ، وظیفہ دے گا۔ سبحان اللہ، ان کا وظیفہ طے کیا گیا، مسلم فنڈ سے ان کو تنخواہ ملتی تھی۔ اور ایک دن بیوی کہنے لگی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھا نو کہا، میٹھے من کرو، میٹھے پیسہ تو نہ میرے پہ، پیسہ تو نہ، مسلمانوں کے بادشاہ، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، اور مٹھائی تو کوئی پیسہ نہ۔ بہت سارے پاگلوں نے نا ایسے مسئلے نکال رکھے، پہلے میٹھا کھانا سنت، پھر نمکین کھانا سنت۔
کچھ کہتے ہیں پہلے نمکین کھاؤ پھر میٹھو کھاؤ، یہ سنت. کچھ کہتے ہیں پہلے تھوڑا سا نمکین پھر بیچ پہلے تھوڑی سی بریانی اور پھر واقع بعد میں جردہ اور پھر اوپر سے گوشت روٹی، ایسے پڑت لگاؤ، شروع میں بھی نمکین آخر میں بھی نمکین اور بیچ میٹھو کھاؤ. یہ ساری واقعات بات ہے، ان کا سنت سے میرے نبی کے طریقے سے کوئی تعلق نہیں. سمجھ والی بات، کوئی تعلق نہیں. میرے نبی کے دسترخوان پر کبھی دو طرح کے کھانے یعنی چربرا نمکین اور میٹھا کبھی میرے نبی کے دسترخوان پر دو کھانے جمع نہیں ہوئے. پھر یہ کہاں سے ہو گیا کہ نمکین کھانا سنت ہے میٹھا کھانا سنت ہے؟ یہ سب من گھڑت بات ہے. پھر سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے اس پیٹ کے 3 حصے کرے جاؤ. کتنے حصے؟ 3 حصے، 3 کھنڈ بنائے جاؤ. ایک کھنڈ بریانی لو، دوسرا کھنڈ پانی لو، تیسرا کھنڈ خساس لے لو. سمجھ والی بات، یہ میرے نبی کی سنت ہے. جس طرح کبھی پیٹ بھرنا سنت ہے، کبھی کبھی پیٹ کے پتھر باندھنا بھی میرے نبی کی سنت ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کئی روز ہو گئے فاقے، کچھ نہیں کھایا. یہ دیکھو پتھر بندھا ہوا ہے. میرے آقا نے کرتا اٹھا، یہ دیکھو میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. میرے عزیزو یہ بھی سنت ہے کہ پیٹ پہ ہم پتھر باندھیں. پیٹ کے کتنا حصہ کرے بولو؟ 3. ایک حصے میں پولا، دوسرے میں پانی، تیسرا چھوڑو جا خالی تاکہ سانس اچھی طریقے سے. یہ ہے میرے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کیا کرتے ہیں؟ 3 گھر ٹھوک کے ہی تک بھر لے جردہ پولا ہی تک. ارا کرو کہو خدا کے بندو، جب تو چھوڑ دو پانی لوں گی. ارا پانی اس پتہ نہیں کہا چیز ہے، پانی پئیں گے تو کہیں نہ کہیں کا گیل بنا دے گا. پانی بھی اپنے بنا دے گا گیل. 3 کھڑ ہی تک بھر لیے پولاب سے. اللہ میرے اور پوری امت کے حال پر رحم فرمائے. پانی کہیں نہ کہیں کا گیل بنائے دے. اس کے بعد میں سانس بھی سنو گھٹ گھٹا کے آگے کے نہ تو پیچھے کے کہیں نہ کہیں کے اوپر نکل جائے گا. 3 کھڑ ہی تک بھر لیے پولاب سے. میرے عزیز و بھائیو، ہم پیٹ کے 3 حصے کریں، یہ میرے نبی کی سنت ہے. ایک کھڑ میں بریانی، ایک کھڑ میں پانی اور ایک کھڑ سانس لینے کے لیے ہم اسے خالی چھوڑیں. کریں گے بہتر انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو، حلال کھانے کی ہم کوشش کریں. گروے کی زمین اور نبی کے ہم غلام، گروے کی زمین کسی بھی حال میں حلال نہیں ہے. کسی بھی حال میں کوئی صورت نہیں ہے. بہت سارے صورت نکال رکھی ہے. مول صاحب میں نے 1 لاکھ میں کیلا گروے لے رکھا ہے. پھر میں نے تو جائز ہے مول صاحب، میں پوچھ رہی ہوں علماء سے جائز ہے کیسے؟ میں جی 1000 روپے چھوڑوں ہر سال. اگر تو 99,000 بھی چھوڑ دے جب بھی حرام ہے. جب بھی حرام ہے. 99,000 بھی چھوڑ دے پھر بھی حرام ہے. حلال کیا ہے؟ آپ اس کا 1 کیلا 2 کیلا پٹے پر لو، کرائے پر لو، لیز پر لو، رینٹ پر لو. جی 1 کیلا ہے، 1 سال لو 20,000 روپیہ میں 1 سال پورے ہوتے تیرے 20,000 ختم. یہ ہے حلال. 20,000 بھی کھڑے رہا، قیمت بھی لیں اسے اور ہم اس سے فائدہ بھی اٹھائیں. یہ حرام ہے، کسی بھی قیمت میں حلال نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں، آج ہم دیکھیں امت کتنی مبتلا ہے. گروے کی زمین ہم لیتے ہیں اور دیتے ہیں اور پھر تسبیح برابر چل رہی ہے، نماز برابر چل رہے ہیں اور حج برابر چل رہی ہے، عمرے چل رہے ہیں. اور جب گروے کی زمین کو مسئلہ آوے، میں جی سال میں 1,000 چھوڑ دوں. میں نے مولوی کون مولوی جس نے آپ کے مسئلہ بتا دیا. اگر 99,000 بھی چھوڑ دو، صرف 1,000 رکھے پھر بھی حرام. میرے عزیزوں، ہم حلال کھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. پہلا کام. دوسرا کام، وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، سنت پر ہم عمل کریں. اس پر عمل کریں. ایک کام میں دیکھیں میرے نبی کا طریقہ اس میں کیا ہے. ساری دنیا کی طرف ہو جائے، میں نہیں مانتا، مجھے یہ بتاؤ اس کام میں میرے نبی کا طریقہ کیا ہے. بیاہ میں، شادی میں، غمی میں، خوشی میں، ہر موقع پر ہم یہ دیکھیں کہ میرے نبی کی کیا تعلیم ہے، میرے نبی کا کیا فرمان ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے. میں شیطانی طریقوں پر نہیں، میں تو محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق چلوں گا. چاہے بیاہ کا موقع ہو، شادی کا موقع ہو، غمی کا ہو، خوشی کا ہو، ہر موقع پر مجھے دیکھنا ہے میرے نبی کا طریقہ کیا ہے. کریں گے بہتر انشاءاللہ. ہر معاملے میں سنت، ہر کام میں سنت. اللہ کے نبی علیہ السلام جب دسترخوان بچھاتے تھے کھانے کے لیے تو آپ علیہ السلام کا دسترخوان چمڑے کا ہوتا تھا اور دسترخوان گول ہوتا تھا. دسترخوان کیسا ہوتا تھا؟ گول.
اور کس کا ہوتا تھا؟ چمڑے کا۔ آپ علیہ السلام دسترخوان بچھا کر کے اتنے ہاتھ دھو کر کے آپ دسترخوان پر بیٹھتے۔ بہت ساری سنت اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھانے سے متعلق فرمائی۔ گرم نہ کھائے، زیادہ جڑ تو نہ کھائے، جڑے مت کھائے۔ ایک پلیٹ میں کئی کھا رہے ہیں تو پرلی گھاسوں کی گوٹی نے کُریل کے جڑی سو اپنی طرف لا کے مت کھائے ہیں۔ دوسروں کا بھی خیال رکھا ہے۔ ہم یہ پلیٹ میں 4 بیٹھے ہیں، اس میں 4 بوٹی ہیں، ہر کھانے والا یہ سوچے کہ ایک حصے میں 1 بوٹی آ رہی ہے، اور جو سب سے پہلے لے سب سے چھوٹی بوٹی لے، نہ کہ ایسے بھاری ڈڑا اپنی طرف لکھا لے۔ میرے عزیزو، یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے، میرے نبی کی سنت ہے۔ صرف نبی کا نام لینے سے محبت حق ادا نہیں ہو جائے گا، بلکہ آپ کی سنت کے مطابق عمل کرنے سے حق ادا ہوگا۔ کریں گے اس طرح انشاءاللہ، اپنی طرف سے کھائے، آرام سے کھائے، سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہوا کھائے، جڑتے مت کھائے، جڑے مت کھائے، اور جو پہلے آ جائے وہی یہ شروع کر دے۔ لگان آگو تو وہاں میں لگ جائے، روٹی آگے تو لگان کی باٹ مت دیکھے، لگان روٹی آگے تو پولاب کی باٹ مت دیکھے، جو کچھ آگو وہ ہے بسم اللہ پڑھ کے اور اللہ کا نام لے کے اسے کھانا شروع کر دے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کھانا تناول فرماتے تھے، اگر کوئی گلہ نیچے گر جاتا تھا آپ علیہ السلام اسے اٹھا کر کے صاف کر کے اسے کھا لیا کرتے تھے۔ یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ 2 صحابی اللہ کے نبی نے بھیجے، جاؤ بادشاہ کے پاس، اسلام کی ایمان کا پیغام اور دعوت لے کر کے جاؤ، اور اسلام کی دعوت دو ان کے لیے جاؤ۔ آپ نے چٹھی بھی لکھی، 2 صحابہ کرام گئے، بادشاہ نے بڑی خاطر تواضع کی دسترخوان لگایا، بادشاہ کے پورے کابینہ بیٹھ گئے کھانے کے لیے، شاہی دسترخوان پر 2 صحابی بیٹھ گئے۔ ایک صحابی نے گلہ اٹھایا، دوسرے کونی اڑ گئی، جھٹو گلہ نیچے گر پڑو، وہ گلہ نیچے گر پڑو، اٹھا کے جھٹ صاف کر کے دوبارہ کھا لیا، اور دوسرے کونی لگائی۔ ایسے کہا اتنے بڑے دسترخوان پر بادشاہ کے سامنے اتنے بڑے ایمان کی اسلام کی دعوت لے کر ہم آئے ہیں، پیغام لے کر آئے، اور نیچے سے اٹھا کے گلہ آپ کھا رہے ہو۔ یہ دوسرے صحابی نہیں جانتے تھے کہ یہ بھی میری نبی کی سنت ہے، نہیں جانتے۔ اللہ اکبر! اس صحابی سے نیچے سے اٹھا کر کے گلہ کھایا، کیا کہا؟ کیسا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، رہتی دنیا تک کے لیے سبق ہے میرے عزیزو۔ کیا کہا؟ أَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں گدھوں کتوں کی وجہ سے، جن کی زندگیوں میں دین نہیں، وہ گدھا کتوں سے بھی بدتر ہے۔ میں نادان بیوقوفوں کی وجہ سے کیا اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ میں نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک لقمہ زمین پر گر گیا اور میرے آقا نے وہ صاف کر کے وہ لقمہ دوبارہ کھا لیا۔ میں اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو میرے بھائیوں، ہم سنت پر عمل پیرا ہو جائیں، کیا کریں بولو؟ ہر معاملے میں ہم سنت دیکھیں، میرے نبی کا طریقہ، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ ایک بزرگ کے سامنے ایک پھل آیا، بزرگ نے پوچھا اس پھلے لے جاؤ، پورے شہر میں علماء کے پاس جاؤ، پوچھ کے آؤ کاٹ کے کھانا سنت ہے یا اس کو توڑ کے کھانا سنت ہے۔ اگر میرے نبی کا طریقہ مجھے نہیں معلوم، میں ایسا پھل نہیں کھاؤں گا۔ اب وہ لے کر گئے خادم، جگہ جگہ گئے، علماء بتاؤ یہ پھل کاٹ کے کھانا سنت ہے، یہ توڑ کے کھانا سنت ہے۔ علماء نے کہا ہمیں کوئی پتہ نہیں اس معاملے میں، کہ ہم نے نہیں پڑھا کسی کتاب میں حضور نے پھل کھایا ہو اور آپ نے توڑ کے کھایا یا دانتوں سے کاٹ کر، مجھے ہمیں نہیں پتا۔ تو جب واپس آئے بزرگ نے فرمایا لے جاؤ یہ پھل، جس کا طریقہ مجھے معلوم نہیں اپنے محبوب کا، میں ایسا کام نہیں کروں گا، میں یہ پھل نہیں کروں گا۔ آج تو میرے عزیزوں بس یہ ماننا چاہیے، کیسی بھی جواری ہو، سٹاری ہو، اولیکس والا ہو، آن لائن ٹھگی والا ہو، ایک پلاٹ کو 3 جگہ بیچنے والا ہو، کیسے ہی ہو، دعوت ہو جائے، سب علم پہ لگ رہی ہے، کوئی نہیں پوچھتا کیسا کھانا ہے، کس کا کھانا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہم اپنے رزق کا خیال کریں اور محبوب علیہ السلام کی سنتوں کا خیال کریں کہ میرے نبی کی سنت کیا ہے۔ میں تو اپنے نبی کی سنت پر، نبی کا غلام ہوں تو میں تو نبی کی سنت پر عمل کروں گا، چہرے سے، مہرے سے، لباس سے، پوشاک سے، داڑھی سے، مونچھ سے، سر کے بال سے، ٹوپی سے، کرتا سے، پائجامے سے، ہر اعتبار سے میں تو نبی کی سنت پر عمل کروں گا۔ کریں گے یہ کام ایسے؟ میرے ایک تاؤزاد بھائی دلی میں امامت کرتے ہیں، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک جوان آیا، بال پہلے تو نو آئے سر پہ، پھر نو کھائے اور پھر پیچھے نکلے۔ میں نے کہا بیٹا یہ کون سے بال ہیں، کون سی کٹنگ ہے؟ لوگ امام صاحب یہ کتا کٹنگ ہے۔ کون سی کٹنگ ہے؟ کٹنگ کس کی پسند ہے؟ کتوں کی کٹنگ پسند ہے۔
पजामा किसका है? यहूदियों का। चेहरा मोरा किसका है? नसरानियों का। बताओ मेरे अजीजों, और फितावा किसका है? मुसलमानों का। क्या मुसलमान है? मेरे भाइयों, हम अपने दिल को सही करें, अपने दिल दिमाग को सही करें और प्यारे नबी की सुन्नतों पर अमल करने की भरपूर कोशिश करें। कितने काम हो गए? 2। मन अकल तय्यिबन, जिसने क्या खाया? हलाल खाया। व अमिल फी सुन्नतिन, और सुन्नत पर अमल किया। तीसरी चीज, व अमिनन नासु बवाइक़ा, लोग उसकी शरारतों से बचे रहें, किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। हम देख अपने गिरेबान में झांक करके हम कितने लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं। अल्लाह माफ फरमाए। ईमान की 70 से ज्यादा टहनी है। कितनी? 70 से ज्यादा टहनी, सबसे ऊंची टहनी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि ये तो मूल है। सबसे पतली टहनी, छोटी टहनी क्या है? इमातुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटाना। आज हम देखें रास्ते कितने तंगे, कितने सुकड़े। एक ने 1 फुट दबा ली, अगलो रखेगा 1.5 फुट दबाएगा। पंच सरपंच कुछ नहीं कहेंगे, चाहे 20 दबे में आटा चिल्लो, कोई नहीं कहे। क्यों? उनकी खोपड़ी में तो 24 घंटा इलेक्शन। जीत गए तो आगे कैसे जीता, हार गए आगे कैसे जीता, 24 घंटा उनकी खोपड़ी में क्या होता है? इलेक्शन होता। वो नहीं कहते किसी से यहाँ नींव नहीं खुदेगी, ये रास्ता। मेरे भाइयों अजीजों, हम क्या करें? हमारी जात से किसी भी इंसान को तकलीफ ना पहुंचे। तकलीफ बोलो, तकलीफ ना पहुंचे। हम रास्ता सुगड़ाते सुगड़ाते बिल्कुल नजदीक कर देते हैं, दाब लेते हैं रास्ते की जगह को, और फिर वापस वो भरत कर दियो इतने, तो अब वापस 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी ही उतारी। हराम है हराम। आप 1 करोड़ मरतबा सजदा कर लो, अगर तकलीफ पहुंचाते हो कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। कोई अमल काबिल कबूल नहीं है किसी को तकलीफ पहुंचाना। मेरे भाइयों, हम सोचें कि हम क्या करेंगे। इतनी तकलीफ हमसे हमारे पड़ोसियों को हो रही है, और फिर रास्ते में भैंस को खूंटा, पानी की टंकी है, लाश, डैश, रोड़ी, ईंट, नाड़ी होने के कितना जबरदस्त तरीके से मेरी कौम इस मर्ज में मुब्तला है। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, अपने पड़ोसियों को, किसी भी इंसान को हम तकलीफ, बोलो भाई, तकलीफ ना पहुंचाएं, अपने पड़ोसियों का हक अदा करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाया, पड़ोसियों का कितना बड़ा हक है। ओ मुसलमान पड़ोसी, जब तू लगान पकाए, सालन पकाए, वहां में 1 बदना पानी फालतू डाल दिया। समझ रहे हो? मेरे नबी ने नहीं फरमाया कौन मुसलमान जब तू गोश्त पकाए तो बजाय 1.5 सेर के 2.5 सेर पका, नहीं, मेरे नबी ने फरमाया झूठी का पानी लो, 1 लोटा पानी फालतू इसमें डाल दो। अल्लाह के नबी, हम क्यों डाले पानी? हम तो छुपा भुनवा खाएंगे, हम पानी को ना खा सुबह, हम तो भुनवा छुपा खाएंगे। क्यों? मेरे नबी ने फरमाया, ओ मुसलमान, अगर तेरा पड़ोसी तेरे यहाँ लगान मांगने के लिए आ जाए और बोटी ना मिले, उसकी कटोरी में तुम 100 दो डाल सकते हो। मेरे अजीजों, ये हमारा दीन है, ये हमारा मजहब इस्लाम है। पड़ोसियों के साथ इतनी रियायत पड़ोसियों के साथ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा फरमाया, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, कसम खुदा की मोमिन नहीं है, कसम खुदा की मोमिन नहीं है, कसम खुदा की मोमिन नहीं है। 3 मरतबा मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम खा के 3 मरतबा मोमिन नहीं है। नबी की बात, और 3 मरतबा वो भी कसम खा के। सहाबाए किराम तो रूम तक खड़े होकर अल्लाह रहम करे, किसके बारे में बात कही जा रही है। पूछा, तेरा मन, ए महबूब, कौन है वो मनहूस जो उसके बारे में 3 मरतबा आपने फरमाया कि मोमिन नहीं है। अल्लाह के नबी माथे पे भी बहुत तगड़ो निशान है, सजदैन को पूरी छपक ले बैठी है सुनने के लिए, फरमाया मोमिन नहीं है। अल्लाह के नबी 8 मीटर को कुर्ता है, आप कैसे कह रहे हो कि मोमिन नहीं है? अगर 12 मीटर को भी कुर्ता सिलवा ले तो मोमिन नहीं है। अल्लाह के नबी रात दिन हजत में 10,000 भी कभी सुभान अल्लाह, ऐसे भारी भारी बीज घिसते घिसते छोटे छोटे कर दिए, दे सुभान अल्लाह, दे सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी फरमा रहे मोमिन नहीं। कौन? फरमाया कि जिसका पड़ोसी उससे दुखी हो, उसकी शरारतों से, वो मोमिन नहीं हो सकता। आज हम पड़ोसियों को कितनी तकलीफ पहुंचाते हैं।
कितनी तकलीफ। पूछा ओ मुसलमान, ओ पैसे वाले लीडर डीलर गीदड़, अगर तेरे पास पैसे हैं और तू कोठी बनाना चाहता है अपने पड़ोसी से मशवरा कर ले। छोटे खां मैं मकान बना रहा हूँ, मुंह पे 2 पैसा, तेरी चौकट तो दबगी, मैं तो 4 फुट नीचे रख रहा हूँ। अगर भाई ने इजाजत दे दी पड़ोसी ने तो 4 फुट की चौकट रख ले, वरना भरत भूरी रात जाते भाई को दबो पड़ो, पूरी रात चौकट है। वासु कहते भाई तू इजाजत देवा मैं 4 फुट उठा दूं, अल्लाह को फुर्सत दे तू 6 फुट उठा दियो, लेकिन भाई तेरी इजाजत के बगैर मेरी कोठी का भरत ऊपर नहीं उठेगा। मुसलमान तेरे लिए जायज नहीं है अपने भाई की चौकट से वो अपनी चौकट ऊंची करे, उसके बगैर मशवरा बगैर रास्ता। आज हम कैसे कैसे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। अल्लाह हमें माफ फरमाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे अल्लाह ने मुझे पड़ोसियों के बारे में इतनी ताकीद फरमाई, मुझे ये डर होने लगा कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जमीन पड़ोसी के नाम चली जाए, विरासत उसके नाम हो जाए। बाप मर जाए विरासत किसके नाम आती है? बेटों के। मुझे डर होने लगा कहीं ये विरासत पड़ोसियों के नाम भी ना हो जाए। इतने मेरे अल्लाह ने मुझे ताकीद फरमाई है। हम पड़ोसियों का ख्याल करें। क्या करें भाई बोलो? पड़ोसियों का ख्याल करें। एक आदमी के पड़ोस में एक अल्लाह वाला रहते थे, वो बेचारे गरीब थे, फकीर थे, मोहताज थे, और उनके यहाँ पड़ोस में एक बहुत बड़े अल्लाह वाले रहते थे। कब की बात है? जब हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह दुनिया में हयात थे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज के लिए गए और बैतुल्लाह में शोगर आंख लगी और सुपनो देखा। क्या देखो भाई? सुपनो। बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग अल्लाह वाले इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बैतुल्लाह में आंख लगी और सुपनो देख रहे हैं। क्या सुपना? 2 फरिश्ते बतला रहे हैं आपस में कि यार अब के हज कितने ने करी है? दूसरा फरिश्ता कह रहा 6 लाख है, लेकिन 6 लाख में से काई को भी हज कबूल ना हुआ। कब की बात है? 1250 साल पहले। आज तो माशाल्लाह सबन की कबूल होती है भाई। अरे आज तो सबन की कबूल तो 1250 साल पुरानी बात है। 6 लाख ने हज किया, कहीं की भी हज कबूल ना। आज तो 100 के 100% कबूल होती है भाई। रोजी बहुत अच्छी खा रहे हैं माशाल्लाह, कोई गड़बड़ी नहीं है, कहीं से भी कोई पानी का रिसाव नहीं है, बहुत अच्छी रोजी हम खा रहे हैं। नहीं बेईमान नहीं करते, हम किसी का हक नहीं दबाते, हम ओलेक्स वालों का नहीं खाते, हम मांडा नहीं खाते हैं, हम तो किसी से दान दहेज नहीं मांगते, हमारी रोजी साफ सुथरी। आज तो सबन की कबूल हो रही है। 1250 साल पहले 6 लाख आदमी ने हज किया, किसी का भी हज कबूल नहीं। फिर दूसरे फरिश्ते ने ताजुब का अच्छा काई को भी ना रुका, हाँ एक हज कबूल किया है, उसकी बरकत से अल्लाह ने 6 लाख आदमियों का हज कबूल कर दिया। फिर पूछा कौन है वो एक आदमी? पूछा वो सीरिया के अंदर मुल्क शाम के अंदर दमिश्क एक शहर है और उस शहर में एक आदमी रहता है, उसका ये नाम है और वो जूती गांठने का काम करता है। मूची जिसे कहते हैं वो मूची है, जूती गांठने का काम वो करता है। उसने उसकी हज की बरकत से अल्लाह ताला ने 6 लाख आदमियों का हज कबूल कर दिया। आंख खुली। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक की परेशान हो गए, ए अल्लाह वो कौन है जिसकी बरकत से मेरा भी हज कबूल हुआ है, उसे देखूंगा। मक्का मुकर्रमा से हज से फरागत हुआ, सूदे मुल्क शाम सीरिया पहुंचे। चूंकि फरिश्तों ने एड्रेस भी बता दिया था, दमिश्क पहुंचे और पूछते उसका नाम पूछते कि मूची है, ये गांव है और ये उसका काम है, बताओ मुझे उसका एड्रेस कहाँ है। और उस मूची के घर हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंच गए। पहुंचने के बाद तारुफ हुआ, कौन है आप, कहाँ से आए? कि जी मैं मक्का मुकर्रमा से आया। कौन है आप? कि जी मुझे अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं। उनका पूरी दुनिया में डंका बजता था, इल्म का, तकवा, तहारत का और दर्स हदीस का, कि मैं मुझे अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं। वो मूची जूती गांठने वाले बेचारे मुसलमान उनके पैरों में पड़ गए और कहा हजरत मेरी औकात आप मेरे घर पे तशरीफ लाए, बहुत बड़ी शहादतमंदी की बात है। फरमाया शहादतमंदी तेरी नहीं मेरी शहादतमंदी है कि तेरी ज़ियारत के लिए मैं हाजिर हूँ। तू तो वो शख्स है, तेरी बरकत से 6 लाख आदमियों का हज कबूल हुआ जिनमें मेरी शामिल। सुभान अल्लाह। इससे कहा तो हाजी जी बताओ कौन सा आपका ऐसा काम है, कौन सा ऐसा रोजगार है, कैसे आपने हज किया 6 लाख आदमियों का हज? अल्लाहु अकबर। वो मूची कहता है, जूती गांठने वाला, हजरत मैंने तो अभी तक हज तो बहुत दूर की बात उम्रा भी नहीं किया है।
उम्रा भी नहीं किया है अभी तक, तो फिर क्या रीज़न है कि तेरी हज से हमारी हज कबूल हुई? फरमाया हजरत बस जाने दो, करो नहीं, बताओ क्या बात है। उसने कहा कि हजरत मैंने हज के इरादे से जूती गांठ गांठ करके हलाल तरीके से 300 दिरहम 300 रुपया मैंने जमा कर दिए। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि हजरत मैं उन पैसों को नहीं छेड़ता था और मेरे घर में फाका हो गया। मैंने हज के पैसा ना छेड़े और घर में फाका हो गया। मैंने सोचा कि फाका है तो पड़ोस से एक अच्छी खुशबू आई खाने पकने की। मैं कटोरा लेकर के वहां गया, अल्लाह के लिए अल्लाह के नाम पे मेरे कटोरे में भी कुछ डाल दो, मेरे 2 दिन का फाका हो गया, इसमें डालो अल्लाह के नाम। वो निकले बाहर, उन्होंने कहा भाई ओ मूची जूती काटने वाले, ये खाना तेरे काम का नहीं है, तेरे काम का नहीं है। कैसा खाना है? कहने लगा कि देखो मेरे घर में 3 दिन के फाके हो गए, बच्चे जो बिलबिलाने लगे, मैं जंगल गया और एक मरा हुआ गधा का गोश्त लाया, वो पक रहा है जिसकी खुशबू आपने सुनी। मेरे घर में 3 दिन का फाका हो गया और मरे हुए गधे का ये गोश्त बन रहा है, ये आपके मतलब का नहीं है। ये वापस गए मूची, 300 रुपया निकाले, अपने भाई को पड़ोसी को 300 दिरहम दे दिए। मेरे अजीजों, न सिर्फ इस मूची का हज कबूल बल्कि उन 6 लाख अफराद का भी हज कबूल जिनमें हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक। मेरे भाइयों, हम अपने भाइयों के साथ ऐसा सलूक करें। सिर्फ नमाज पढ़ना, ज़कात देना, हज कर लेना है, चिल्ले में चला जाना, यही काफी नहीं है हमारी बख्शिश के लिए। और देखो हमारे जो पड़ोसी हैं, दूसरे बिरादरान वतन, वो नहीं देखते हमारे माथे पे ये डील, वो नहीं देखते हमारा 8 मीटर का कुर्ता, नहीं देखते हमारा इल्म, नहीं देखती हमारी तकरीर, क्या देखते हैं? हमारा व्यवहार, हमारा अखलाक, हमारा किरदार देखते हैं। मेरे नबी का ऐसा किरदार था, लोग देख देख करके इस्लाम बगोश हो जाया करते थे, मुसलमान बन जाए। हम अपने अंदर ऐसे अखलाक करें। फरमाया व अमीनन्नासु बवाइका, लोग बचे रहें इसकी शरारतों से, किसी को तकलीफ ना पहुंचाए गाड़ी के हॉर्न से, गाड़ी के हॉर्न से, फुलझड़ी से, धूल गोलाओं से किसी को तकलीफ हम ना पहुंचाए। अगर आप सरपंच साहब इलेक्शन जीत गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप पटाखे चलाओगे। आप सोचो, एक भाई को यही काफी है वो हार गया, उसको यही गम काफी है इलेक्शन हार गए, और मजीद ये हम उसको लजाते हैं, चिढ़ाते हैं और उनके आगे घर के सामने पटाखे फोड़ते हैं। सोचो जरा, एक दिन कब्र में भी जाना है और सब कुछ आना पाई का कण कण का हिसाब किताब भी दें। मेरे अजीजों, इंसान समझता कैसे छोड़ दे जाएंगे, ऐसे नहीं छोड़े जाएंगे, आना पाई का कण कण का हिसाब किताब लगाएं। तो मेरे भाइयों, हमारी जात से, हमारे पैसे से, हमारी गाड़ी के हॉर्न से किसी को तकलीफ बोलो भाई ना पहुंचे। एक बात आप याद कर रहा हूं, आपके बेटे की पोते की शादी है, सारा गांव सोगो, आपने धूल गोला चला दिए, धूल गोला, फुलझड़ी, रंग बिरंगे धूल गोला चला दिए। बारात धेरे जाएगी, आज धूल गोला चल रहा है, कहा मतलब है आपको भाई? या कोई तर्जुमा तो बता। तर्जुमा यूं है, पहले धूल गोला चलते थे, हमने देखे बचपन में, एक धूल गोला सुबह ही चले हो, जब बारात तैयार हो जावे, वहां का मतलब ये हो बाहर कस आगे, बारातियों जल्दी आ जाओ। वो एक अनाउंसमेंट था, एक ऐलान था, आ जाओ बारातियों, ये देखो धूल गोला चल गया। और ये असल चाहे वो भी नाजायज था, लेकिन उसका किसी न किसी शक्ल में दुनिया का फायदा था कि वो अनाउंसमेंट था। एक धूल गोला चलता था, बाराती समझ जाते चलो भाई जल्दी पहले ताने और गाड़ी तैयार करिए। फिर जब जहां बारात जाती थी, बाड़े में पहुंच के फिर हम अल्लाह की तरफ घोड़ा दागते थे, फिर धूल गोला चलता था। क्या मतलब? आ गए यहाँ पानी पाक को, नाश्ते पानी को इंतजाम कर लो, चढ़ जाए बस। वो भी एक अनाउंसमेंट, तमाम लोग अनाउंसमेंट, हलाल नहीं था, वो जायज नहीं था, लेकिन एक अनाउंसमेंट, कुछ ना कुछ उसका फायदा था। फिर उसके बाद में जब भी खाने की तैयारी होती, फिर चलते, फिर दूसरे दिन चलते, फिर विदाई के टाइम चलते, सारे समझ जाते कभी ये काम हो, कभी ये काम हो, चलो इस विश्व गांव में से घूम चलो, खाना तैयार है। मेरे भाइयों, मेरे कौम के लोगों, आज जो रात के 12 बजे 1 बजे सारी दुनिया सो जाती है, फिर वो धूप गोला चलते हैं अल्लाह की तरफ। मेरे भाइयों बताओ, इसका कौन सा दुनिया का फायदा? दीन है तो छोड़ो, दुनिया का बताओ, दुनिया का कौन सा फायदा है? आपकी नजर में दुनिया का कोई फायदा? आपने धूल गोला चलाए,
बटेवड़ा में ब्याई हुई ये कुतिया बिदगी, कुतिया चौंकी, कुतिया जागी। मैं कसम खा के कहता हूँ कुरान और हदीस की रोशनी में, तुम्हें जहन्नम में ले जाने के लिए एक कुतिया का बिदकना ही काफी है, चाहे तुम 70 मरतबा हज कर लो। मैं कुरान और हदीस की रोशनी में अर्ज कर रहा हूँ। और सिर्फ एक कुतिया नहीं, कितने बिल्ले, कितनी कुतिया, कितने कुत्ते, कितने बूढ़े, कितने बच्चे, कितने जानवर बिद गए, वो सब अलग है। एक कुतिया अगर बिदक गई तुम्हें जहन्नम में ले जाने की वही काफी है। मेरे भाइयों किधर जा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं? जेल में से आए तो डीजे है, और कैसे जुर्म क्यों ना हो, जेल में उसके ऊपर जेल में छूट का तो डीजे के साथ गांव में बढ़ता है। आखिर कौम का हो क्या गया? मेरे भाइयों, जब किसी कौम की तबाही आ जाती है वो खुद अपने असबाब पैदा कर लेती है। आपको कोई नहीं आएगा डुबोने के लिए, हम खुद डूबेंगे अपना अमाल में, अपने करतूत की वजह से खुद डूबेंगे। और अल्लाह ताला किसी कौम की हालत नहीं बदलते जब तक कि कौम अपने हालत बदलने की फिक्र नहीं करती। मेरे भाइयों, हम अपनी हालत बदलने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी कौम के चक्कर उल्टे हो गए, हम चक्कर सीधे, चक्कर उल्टे हो गए। सांप जब काट खाए तो चक्कर उल्टे हो जाते हैं। अरे कैसे हो जाते हैं बोलो? नीम मीठा होता है कि कड़वा? कड़वा। जब सांप काट खाए वालू खवाओ, सैकुल कैसे लग रहा है? बहुत मीठा लग रहा। क्यों? चक्कर कैसे हो गए? उल्टे हो गए। मेरी कौम के चक्कर उल्टे। मिठाई खिलाओ जहर लगता है, जहर खिलाओ मीठा लगता है। मेरी कौम के चक्कर उल्टे हो गए। शराब हम कहते हैं मत पियो शराब, मत पियो शराब, मत खेलो जुआ, मत पियो समय, मत करो ऑनलाइन ठगी, मत करो कॉलेज का धंधा, मत कराओ कमाओ हराम तरीके से। कौम को बात अच्छी नहीं लगती। अब मैंने ये सोचा है, मौलाना लुकमान साहब, मौलाना मुबारक साहब और मौलाना कासिम साहब, मैंने सोचा है हम झकते झकते बावड़े हो गए, रुको शराब से, जुआ से, सट्टे से कौम नहीं मानती। अब हम ये बताना शुरू करेंगे, पियो शराब ताकि चौगुर्दे हो जाए, खेलो जुआ ताकि 50 मंजिल की कोठी बन जाए। अब हम आपसे ये कहें, बताओ रोके या आपको तल्कीन करें? खेलो जुआ, पियो समेत, खेलो लगाओ सट्टा, पियो शराब, पियो समेत, रोके या तुम्हें शाबाश है? बताओ, आप बताओ क्या करना चाहते हैं? अरे बोलो भाई, अरे रोके या तुमको खुली छूट दे दे? बताओ। अगर मैं कह रहा हूं मत पियो शराब, मैं ये तो नहीं कहता शराब पैसा न दे दो, मत लगाओ सट्टा, मैं ये तो नहीं कह रहा तुम पैसा मुझे दे दो। मेरे भाइयों, अपनी नस्लों के लिए ये पैसा बचाओ, मत बचाओ हमारे लिए खुदा तक भी। हम तो जुम्मा में 10-10 रुपए दे दो, वही काफी है इंशाअल्लाह। हमें तो वही 10-10 रुपए काफी है। जो नोट बाजार में ना चले, दुकानदार ना लिए, बैंक ना लिए, उसे अल्लाह का घर मिलेगा। अरे नोट कहाँ चल जाओ फटो, मस्जिद मुगाई में, मदरसे मुगाई में, मुल्ला को चल जाए। जब कोई भी कंपनी ना ले, उसे ये कंपनी लेती है। मेरे भाइयों, हम अकल के नाखुन लें। अपने चक्कर कैसे करें बोलो? चक्कर कैसे करें? सीधे चक्कर करें। मेरे कौन से चक्कर उल्टे हो गए? हम बताते सही रास्ता कड़वी लगती है, कड़वी बताओ तो सीधी लगती है। हम ये कह दें चौका मानो मत करियो, शैतान की सुन्नत है, नौसी आ जाए परसों पकाएंगे जब तक वाला आपको, ये मेरे नबी की सुन्नत है, अच्छी बात है। एक नंबरदार आ जाए, कहाँ झटपंग में लग रहे हो तुम, ढेर पकड़ने चावल मैं टमाटर पसंद देखो, ब्याज पीछे बढ़ा आज तो मेरे अजीजों, कितनी जल्दी बात मान ली, कितनी जल्दी बात मान ली। हम कहते हैं वो बात नहीं मानते। जब कोई कौम तबाह बर्बाद होती है, वो दो काम करती है। एक तो ये अपने उलमा की बात नहीं मानती। जितनी भी कौमों का बेड़ा गर्क हुआ है, उन कौमों को हुआ जिन्होंने अपने धर्म गुरुओं की बात ना मानी। एक तो हमने ये बात बहुत कम कर दी, मतलब की बात मान लेते हैं और जो मतलब के खिलाफ जाए उसे हम इग्नोर कर देते हैं। और दूसरे, जिस कौम की हलाकत मुकद्दर होती है, वो कौम खुद ब खुद अपने असबाब खुद पैदा कर लेती है। तो मेरे अजीजों, हम अपने चक्कर कैसे करें? सीधे। कैसे हो गए चक्कर हमारे? उल्टे हो गए। ये हमारी माँ बहनें, बेटियां, इनके लिए भी एक सुन्नत का लिबास है, और वो ये है हीसु नार से लेकर ही तक कमीज पहना। कहाँ तक कमीज पहना भाई? ही तक कमीज पहना। ये है औरतों का जम्फर, औरतों की कमीज, औरतों का कुर्ता, गर्दन से लेकर के और टपना तक इतना नीचे इनका कमीज कुर्ता होना चाहिए। हम जब बचपने में थे, देखते थे अपनी बहन बेटियों को, उनकी कमीज, उनका जम्फर यहाँ आधी पिंडली पे था, चढ़ते चढ़ते होते होते हमारे सामने घुटने पे पहुंचा, और आज तो ये कुर्ती इनकी आधी जान पर पहुंच चुकी है। आप नहीं देखते ब्याह शादी में कैसे कैसे लिबास, क्या नाम है उसका, जो ब्याह में पहनती शादी में बच्चियां, ऐसो घाघरो, ये खलाई में घूमे घाघरो,
کون ہے عبداللہ کی بیٹی، کون ہے چوکھا کی نواسی، کون ہے جھڑور کی پوتی، یہ سب کون ہے؟ یہ میری بیٹی اور میری پوتی ہے۔ ایسا لباس ان کا لباس گردن سے لے کے اور یہاں تک یہ ان کا شریف ہوتا ہے۔ یہ قمیض چڑھتے چڑھتے آدھی جان تک پہنچ گئی، یہ کرتی بڑھ گئی، چاک کہاں چڑھ کے گلو کہاں اتر گو، ایسا ٹائٹ پہنتی ہے جسم کی بڑاوٹ صاف دکھائی دیتی ہے۔ میرے عزیزوں، جن کی مائیں بہن بیٹیاں ایسا لباس پہنتی ہوں، ان کی کیا نماز، کیا روزے، کیا زکات، کیا حج، جو گھر میں جن کا کنٹرول نہیں ہے، ایسی بہن بیٹیوں کے لیے میں ایک شعر سناتا ہوں، پہلے آپ کے لیے پھر اپنی بہن بیٹیوں پہ نظر کرتا ہوں۔ وہ شعر: اونچی کرتی چل رہی ہے ہم لوگوں کے سامنے، اونچی کرتی چل رہی ہے ہم لوگوں کے سامنے، کل حشر میں کیا جواب ہے عائشہ کے سامنے۔ کیا جواب دیں گی امی عائشہ کو؟ او عائشہ، اس کی شکل بنا کر آئی، تمہاری شکل صورت، تمہارا لباس پوشا کنجریوں کے برابر میں، جاؤ کنجریوں کے ساتھ کھڑی ہو جاؤ، تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اونچی کرتی چل رہی ہے ہم لوگوں کے سامنے، کل حشر میں کیا جواب ہے فاطمہ کے سامنے، بے حیائی ہو رہی ہے ہم لوگوں کے سامنے، کل حشر میں کیا جواب ہے مصطفیٰ کے سامنے۔ او چودھریوں، ہند تو بہت آسان ہے، 52 پال کو چودھری صاحب 52 پال کو حساب دیتے ہیں۔ ہمارے مول صاحب ہے، بات بات پہ میں 84 گاؤں کو امام ہوں، میں نے کہ مول صاحب سوچ سمجھ کے بول، ہم لوگ دے دے 2-4 گاؤں، 84 گاؤں کے امام ہم لوگ دے 2-4 گاؤں، تاکہ تیرے عجاب ہم بھی بتائیں۔ بہت آسان ہے، میں 84 گاؤں کو امام ہوں، میں 36 برادری کو چودھری، بہت آسان ہے، 36 برادری کے بارے میں بتا، انہیں کیا ترقی دی، کیا پروگراس دے 36 برادری۔ بے حیائی ہو رہی ہے ہم لوگوں کے سامنے، کل حشر میں کیا جواب ہے مصطفیٰ کے سامنے، دین کا سورج ڈوب رہا ہے ہم لوگوں کے سامنے، کل حشر میں کیا جواب ہے مصطفیٰ کے سامنے۔ اللہ ہم سب کو ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ من اکل طیبا، جس نے حلال وعمل فی سنت پر عمل کیا، وامن الناس بوائقا، لوگ محفوظ رہیں اس کی شرارتوں سے۔ میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا۔ جائیں گے بھائی جنت کے ساتھ؟ عہد کرو آج کے بعد کہ انشاءاللہ حرام نہیں کھائیں گے، حلال کھائیں گے۔ آج کے بعد ساری شیطان کی سنتوں کو چھوڑ کر کے پیارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے، اور اپنے ذات سے، پیشے سے، حال سے، چال سے، قال سے، مقال سے، کسی بھی حال میں کسی انسان کو، اللہ کی مخلوق کو ہم تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ 3 کام اگر آپ نے پیدا کر لیے، میرے آقا فرماتے دخل الجنہ، یہ آدمی تو جنتی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ فضل الدین صاحب ہمارا بزرگ نہ حضرت آ جاؤ، آجے آپ کی بڑی برکت ہے، آپ صاحب آ جاؤ، جزاک اللہ۔